ڈاکٹر صاحب مینٹل ہیلتھ جو کہ ایک بہت اہم پارٹ سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی بہت اہم پارٹ، مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی کیوں ہے؟ مینٹل ہیلتھ یعنی کہ آپ کے ذہن کی جو صحت ہے وہ زیادہ خراب ہوتی ہے آپ کے حالات و واقعات سے۔ کیسے خیالات ہیں، کیسی سوچ ہے آپ کی، زندگی نے آپ کو کیا دیا، آپ نے کیا لیا۔ نیند کی کمی پوری نہ ہو، لیک آف سلیپ، تو اس وجہ سے بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے اس حوالے سے؟ اگر کسی کی نیند ٹھیک نہیں ہے تو جسمانی صحت بھی خراب ہوگی اور ذہنی صحت بھی خراب ہوگی۔ اب بیہیویئر میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کوئی موڈ جیسے چڑچڑا ہو گیا، کوئی فوکس کے مسئلے ہو گئے، کوئی کام نہیں کرنے کو دل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو QAS ہیلتھ ود یور ہوسٹ سعدیہ بخاری۔ آج ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ کے اوپر، کیونکہ ذہنی صحت جو ہے وہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے رویے، ہمارے خیالات، ہمارے بیہیویئر جو ہوتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی اجمل صاحب، جو سائیکالوجسٹ ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے، کون سے سمٹمز ہیں، اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مینٹل ہیلتھ جو کہ ایک بہت اہم پارٹ سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی بہت اہم پارٹ، مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں، مینٹل ہیلتھ مختلف وجہ ہے اس کے متاثر ہونے کی۔ جیسے ہماری جسمانی صحت ہے وہ مختلف اس کی وجوہات ہیں خراب ہونے کی۔ کوئی فرض کریں کوئی لائف سٹائل فیکٹرز ہیں، کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں جیسے جسمانی صحت خراب ہونے کی۔ اسی طرح سے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے بھی مختلف فیکٹرز ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ یعنی کہ آپ کے ذہن کی جو صحت ہے وہ زیادہ خراب ہوتی ہے آپ کے حالات و واقعات سے، اور اس کے بعد پھر آپ کے ایسے خیالات ہیں، کیسی سوچ ہے آپ کی، زندگی نے آپ کو کیا دیا، آپ نے کیا لیا اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ کچھ مختلف فیکٹرز کی بنا پر انسان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، ایسی کچھ زندگی کے معاملات جن سے ذہنی صحت خراب ہوتی ہے، لیکن بائی دا وے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیند کی کمی پوری نہ ہو، لیک آف سلیپ، تو اس وجہ سے بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی بتائیں۔ دیکھیں، نیند ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر کسی کی نیند ٹھیک نہیں ہے تو جسمانی صحت بھی خراب ہوگی اور ذہنی صحت بھی خراب ہوگی۔ اب جہاں تک نیند کی بات ہے تو دو طرح سے افیکٹ کرتی ہے ذہنی صحت کو۔ ایک تو اگر آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو نیند کے مسئلے ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری ذہنی و نفسیاتی بیماریاں ہیں جس میں نیند کے مسئلے ہوتے ہیں، نیند نہ آنا یا آنکھ کھل جانا یا نیند برقرار نہ رکھ سکنا یا بعض اوقات بہت زیادہ بھی نیند آنا۔ تو یہ ذہنی کچھ مختلف قسم کے ذہنی امراض کی علامات ہیں۔ لیکن نیند کی کمی کی وجہ سے اوبویسلی کچھ سٹریس وغیرہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کسی کی نیند کم ہے تو وہ بالکل جیسے عرف عام میں کہتے ہیں پاگل ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یس، بیہیویئر میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کوئی موڈ جیسے چڑچڑا ہو گیا، کوئی فوکس کے مسئلے ہو گئے، کوئی کام نہیں کرنے کو دل کیا، تو اس طرح کے انرجی میں کمی آ گئی، تو یہ نیند کی وجہ سے کچھ ایسے مسئلے نیند کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو عام روٹین میں کس طرح سے، کیا ہمیں کتنے گھنٹے کی نیند لینی چاہیے جس سے ہماری مینٹل ہیلتھ متاثر نہ ہو؟ دیکھیں، عام طور پہ انسان کو نا یہ ایک جرنل پرنسپل ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے، کم سے کم 6 گھنٹے کی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگوں کا جو نیند کا سپین ہے وہ 6 گھنٹے ہوتا ہے، کچھ کا 8 گھنٹے ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی نیند لی جا سکتی ہے۔ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کسی دن ہم کچھ تھکے ہیں تو یا پچھلے دن نیند پوری نہیں ہوئی۔ آج کل کا جو لائف سٹائل ہو گیا اس سے ہماری نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی بات کریں تو بہت زیادہ ہمارا سوشل میڈیا یوزز بہت بڑھ گیا ہے، نیند کی کمی بھی ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ذہنی سکون نہیں ملتا۔ کیا یہ بھی وجوہات جو ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار بنتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ذہنی دباؤ کی بات ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹریس۔ یہ سٹریس ایک بہرحال ایک مسئلہ ہے، یہ بیہیویئر کا بھی مسئلہ ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ سٹریس ہو جائے تو اس کو ہم بیماری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں، تقریباً 150 کے قریب ذہنی بیماریاں ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریوں کا تو ہم نے نام سنا ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو ڈائبٹیز ہو گیا، کوئی دل کا مسئلہ ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی ہڈی کا مسئلہ ہو گیا۔ اس طرح سے صرف اگر ہم اپنے ذہن کی، دماغ کی بات کریں تو اس میں کوئی 150 کے قریب بیماریاں ہیں۔ 2-3 کا نام سنا ہوتا ہے، ذہنی دباؤ، سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ تو عام زبان سے عام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہے، آج کل نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر بہت چل رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہرحال ذہنی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسکیزوفرینیا، یہ کچھ لوگوں کو یہ بھوت پریت نظر آتے ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ اوور تھنکنگ کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے بعد ریلیشن شپ خراب رہتے ہیں، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً کوئی 150 کے قریب ذہنی و نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ ملنگ ٹائپ پھر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ذہنی طور پہ بیمار ہیں، ان کو مینٹل ریٹارڈیشن کہتے ہیں۔
آپ غرض کے ہر جگہ پہ آپ کو طرح طرح کے ایسے بیہیویئر ملتے ہیں، اگر وہ ایک حد سے زیادہ ہو جائیں تو ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں OCD obsessive compulsive disorder، یہ جو لوگوں کو بار بار ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، صفائی کرتے رہتے ہیں، بار بار تالے چیک کرتے رہتے ہیں، تو یہ OCD کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ ڈرتے رہتے ہیں، وہم کا شکار رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اس کو ہم انگزائٹی کا مسئلہ کہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی خاص چیز سے ڈر جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ہم فوبیا کا مسئلہ کہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ دورہ وغیرہ پڑ جاتا ہے۔ اب وہ دورے مختلف قسم کے ذہنی و نفسیاتی امراض میں پڑتے ہیں۔ عام طور پہ کسی کا دل تیز سے دھڑک رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، کپاہٹ طاری ہو رہی ہے، اس کو ہم پینک اٹیک کہتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ اس کو ہارٹ اٹیک سے کنفیوز کرتے ہیں۔ پھر اگر بچوں کی بات کر لیں تو بچوں میں آج کل آٹزم کے مسئلے کہ زبان ٹھیک طرح سے نہیں بول پاتے۔ تو یہ جتنے بھی آپ کے ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں، ان کی 2 3 4 کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 جیسے میں نے بتایا، حالات و خیالات، اور زندگی نے کتنے غم صدمے آپ کو دیے، پھر آپ نے ان صدمات کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے جینیٹک فیکٹر ہیں کہ عام طور پہ یہ فیملیز میں بھی رن کرتی ہے۔ اور ایک یہ جو فیکٹر آپ نے ابھی نیند کی طرف اشارہ کیا، نیند بھی بہرحال اس کی ایک وجہ آپ تو نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ نیند نہ آنے کی وجہ سے بالکل سوشل میڈیا ایک بہت آج کل بڑا بگاڑ پیدا کیا کہ آپ دیکھیں ہر وقت اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور سارا ٹائم ضائع کر دیا۔ اس میں پھر سوشل میڈیا اسکرین کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہمارے جو برین میں کیمیکل ڈوپامین وہ زیادہ ریلیز ہوتا ہے۔ اب یہ بہت ساری ذہنی و نفسیاتی بیماریوں میں ویسے ہی زیادہ ریلیز ہوتا ہے۔ تو اگر آلریڈی فرض کریں کسی کو تھوڑی بہت انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو سوشل میڈیا کا استعمال اس کو زیادہ کر دیتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل ہمیں کتنا اسکرین کو ٹائم دینا چاہیے، چاہے وہ اڈلٹ ہوں چاہے وہ بچے ہوں، کتنا ٹائم ہونا چاہیے جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ متاثر نہ ہو؟ دیکھیں اسکرین کا تو یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ منیمم ٹائم ہمیں اسکرین کو دینا چاہیے۔ اگر آپ 1 سے 2 گھنٹے اسکرین دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ دیکھتے ہیں تو بہرحال اس سے ایشو بنتے ہیں۔ لیکن پھر اس میں یہ ایک بات آتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کام ہی اسکرین کے ساتھ ہے، اور وہ کیا کریں؟ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کر لیں تو وہ ان کا کچھ کور ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کام نہیں کر رہے، صرف لیجر ایکٹیویٹی کے لیے اسکرین یوز کر رہے ہیں، تو اس میں نہ صرف کہ اسکرین یوز کرنا ایشو ہے، بلکہ آپ اسکرین پہ کر کیا رہے ہیں، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج کل جو ہمارے بچے ہیں انفارچونیٹ ہے کہ بہت سارا کچھ ایسا کنٹینٹ وغیرہ کو پورنوگرافی وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، پھر کچھ ریلز ایسی دیکھ رہے ہیں جو کہ بالکل یہ ایک فن ہے، کوئی اس میں کام کی چیز نہیں ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اسکرین ٹائم، اور اس کے بعد پھر ایسی چیزیں دیکھنے سے آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ فرض کریں کوئی سافٹ ویئر کا کام کریں یا کچھ دوسرا کام کریں تو وہ تو ایک آپ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کریں نا، تو یہ جو لیجر ہے اور ساتھ پھر اسکرین ٹائم ضائع، یہ چیز مل کے بہرحال بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اچھا، آپ نے بھی بتایا کہ فزیکل جو ایکٹیویٹی ہیں وہ کرنے سے آپ تقریباً بچ سکتے ہیں۔ جن کا کام ہی اسکرین کا ہے، جو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اسکرین پہ، وہ کون سی اور کس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز کریں جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ متاثر؟ لیکن جہاں تک فزیکل ایکٹیویٹی کا تعلق ہے تو سب سے اچھی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ واک ہے۔ واک سے بہتر کوئی دنیا میں ایکسرسائز نہیں ہے۔ ایک سٹینڈرڈ ہے ٹائم کہ ہر شخص کو کم سے کم دن میں 20 منٹ واک کرنی چاہیے، یہ منیمم ہے۔ اگر آپ زیادہ کر لیتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن سب سے اچھی ایکسرسائز واک ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز کے شوقین نہیں ہوتے، نہیں دل کرتا، موٹیویشن نہیں بنتا، بعض اوقات کہتے ہیں اب کریں گے، کل کریں گے، صبح کریں گے، پرسوں کریں گے، وہ چیز ڈیلے ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ واک آپ لازمی کریں، واک آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں ٹائم ملتا تو بے شک گھر میں ہی واک کر لیا کریں، لیکن بہرحال واک لازمی کریں، 20 منٹ کم سے کم، زیادہ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ ایک بہترین اور کمپلیٹ ایکسرسائز ہے جس کے بالکل مکمل ورزش ہے واک۔ اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے، جاگنگ، رننگ، اس کے علاوہ اور بھی پھر مختلف ویٹ ٹریننگ، ریزسٹنس ٹریننگ، وہ تو پھر آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں۔ لیکن یہ جو واک ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کھانا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کر رہے تھے، تو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا آپس میں کنیکشن کیا ہے، اس کو بھی ذرا مینشن کریں۔ دیکھیں اس کا بالکل بہت ہی گہرا کنیکشن ہے۔ اگر کسی کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی فزیکل ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ عام طور پہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں، ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے مسئلے ہیں، اور مختلف قسم کی کرونک النیسز ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، کوئی ڈائٹ کا فیکٹر ہے، کوئی جینیٹک فیکٹر ہے، کچھ اور بھی بہت زیادہ فیکٹر ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ جتنے یہ ہمیں اتنے جسمانی بیماریاں کیوں لگ رہی ہیں، یہ سٹریس کی وجہ سے، یعنی کہ پریشانی کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ دماغ کا کتنا تعلق ہے جسم سے، اگر دماغ پریشان ہے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اگر دماغ آپ کا پریشان نہیں ہے تو آپ کی جسمانی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ تو اس کا بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اس کے بعد اگر فزیکل ہیلتھ کی بات کریں، اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو کیا ہوگا؟ obviously
آبویسلی ایک نان کلینکل قسم کا ڈپریشن یعنی کہ بغیر وجہ کی پریشانی, بخار ہو گیا یا کوئی نہ کوئی کرونک النس ہوگی تو آبویسلی موڈ تو خراب ہوگا, اس سے ہم پریشان بھی ہوں گے. تو اب دیکھیں کہ فزیکل ہیلتھ کا ڈائریکٹ تعلق مینٹل ہیلتھ سے ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ کا زیادہ تعلق ہے فزیکل ہیلتھ سے. ایک شخص ہے وہ فزیکلی اگر ٹھیک ہے, اس کا مائنڈ ہی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو فزیکل ہیلتھ کسی کام کی نہیں ہے نا, کیونکہ انسان نے بہرحال جو بھی کام کرنا ہے وہ تو اپنے مائنڈ سے کرنا ہے. اب آپ فزیکلی جتنے مرضی طاقتور ہیں, اسٹرانگ ہیں, کچھ بھی ہے, لیکن آپ کا مائنڈ ہی ٹھیک نہیں ہے, تو جو مائنڈ جو جسم کو جس نے چلانا ہے, جس نے سارے کام آپ سے کروانے ہیں, وہی ٹھیک نہیں ہے, تو فزیکل ہیلتھ کا تو کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا. یعنی کہ ذہنی صحت کے بغیر جسمانی صحت کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ڈپریشن اور انزائٹی کی بات کی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ فائنینشلی پرابلمس ہیں, بہت سارے فیملی ایشوز ہیں, یا پھر ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہو گیا کہ ہمیں ڈپریشن انزائٹی فیس کرنا پڑ رہا ہے اور ہماری مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہی ہیں اس میں, کیونکہ آبویسلی حالات, اس کے بعد پھر واقعات, اور یہ حالات یہی ہے نا کہ لائف میں کسی کو کیا ملا, سختیاں ملی, صدمے ملے, نفرتیں ملیں, کیا ملا, یا پھر محبتیں ملیں, آسانیاں ملی, کیا ملا کیا لائف میں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دماغ کس طرف جائے گا, انسان خیالات میں کن راستوں کی طرف نکل جائے گا. آبویسلی اگر تو صدمات ملے ہیں تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا دماغ کے لیے ان کو ہینڈل کرنا, لیکن بہرحال کبھی کبھی تھوڑا بہت صدمہ تو ہر ایک کو ہی لگ جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر آسانیاں بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر انسان نے اپنے آپ کو مینیج بھی اچھا کیا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, غم خوشی دنیا داری کا زندگی کا ایک حصہ ہی ہے. اگر اس طرح سے اچھی طرح سے مینیج کیا اپنے آپ کو تو آبویسلی ذہنی صحت ٹھیک رہے گی. آپ کہیں نہ کہیں موٹیویٹ کرتے رہیں, بالکل اپنے آپ کو ذرا موٹیویٹ کرتے رہیں, اپنے آپ کا اپنا خیال رکھیں. اس سے بھی بہتر, موٹیویٹ کرنے سے بھی بہتر ہے اپنا خیال رکھیں. لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے نا, سیلف کیئر بہت اچھی چیز ہے, رکھنا چاہیے. اچھا, اکثر اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچوں کو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں بچوں میں تو آج کل مینٹل ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. بچوں کے کنڈکٹ کے ایشو ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بچہ بہت چڑچڑا ہے, بہت زیادہ ضدی ہے, بات نہیں ہماری مانتا, لڑتا جھگڑتا ہے, پڑھنے میں ٹھیک نہیں ہے, زبان نہیں ٹھیک طرح سے بول پاتا. اب دیکھیں جتنے بھی جو سارے میں نے آپ کو مسئلے بتائے بچوں کے, یہ اس کی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں پھر بچوں کو کچھ آج کل بڑے آٹزم کے مسئلے ہو رہے ہیں, کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے, بچے آج کل بگڑ بہت جاتے ہیں, ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں آتے. تھوڑا سا ماں باپ کچھ کہہ دیں تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے, اور بچے آج کل تھوڑے سے ہمارے ہو بھی گئے ہیں, تھوڑے سے حساس بھی ہو گئے ہیں. تو یہ بھی بہرحال ایک ذہن کا مسئلہ ہے, کیونکہ جتنے بھی آپ کے کنڈکٹ ہیں یہ تو بہرحال آپ کے ذہن سے اس کا تعلق ہے نا. تو بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی آج کل کافی بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے. کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں ڈیلی لائف سٹائل سے, کس طرح سے بہتر؟ ایک تو بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ کو انوالو کرنا چاہیے, اسکرین ٹائم کم سے کم, اور سب سے بڑھ کے اپنے نا گھر کا ماحول ٹھیک رکھے. جس گھر میں ماں باپ لڑتے جھگڑتے ہیں اس گھر میں بچوں کی ذہنی صحت یا کسی بھی قسم کی صحت ٹھیک نہیں رہتی. عام طور پر بڑوں کی بھی نہیں رہتی ہے. نہیں, آبویسلی دیکھیں نا, ریلیشن شپ کے ایشوز ہوں گے, ہسبینڈ وائف کی, وہ تو نہیں رہے گی, گھر کا پورا ماحول کھینچا کھینچا رہے گا. لیکن سب سے زیادہ اس میں جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں. عام طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ ماں بھی لڑ رہی ہے اپنے, وہ مطلب کہ بیوی لڑ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ہسبینڈ لڑا اپنی بیوی کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیتھارسس کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, ان کا تو کچھ نہیں جاتا. اصل میں ایشو ہوتا ہے بچوں کا. اس کے بعد اگر یہی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, انوائرمنٹ کو جو ہے obviously انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں, اب یہی جھگڑے جیسے بڑھ جاتے ہیں تو اگر نوبت علیحدگی کی طرف آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, اب بیوی کو بھی مشکل ہوا, ہسبینڈ کو بھی ہوئی, لیکن کچھ دنوں بعد انہوں نے ٹھیک ہو جانا ہے. الٹیمیٹلی جو سفر کریں گے وہ آپ کے بچے کریں گے, اور پھر انہی وجوہات کی بنا پر بچوں کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ بڑوں کی جو مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہونے کا, اس کا بھی ایک حد تک تعلق بچپن سے ہی ہوتا ہے. اگر کسی کا بچپن ٹھیک گزرا ہے تو اس کی جوانی بھی ٹھیک گزرے گی, بلکہ بڑھاپا بھی ٹھیک گزرے گا. عام طور پہ اگر بچپن میں کچھ ایسے صدمات, کچھ واقعات رہ گئے ہیں جو کہ مائنڈ میں رہ گئے ہیں, تو عام طور پہ ان کی جوانی اور بڑھاپے تک وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلتی ہیں. لیکن اوور آل جیسے اب آپ نے بتایا کہ ایکسرسائز ضروری ہے, انوائرمنٹ بہتر کریں, خود کو ہیلدی رکھیں اور اچھی ڈائٹ رکھیں, تو میرے خیال سے آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی. اپنی ذرا ایکٹیویٹیز کو امپروو کریں, سوشل ایکٹیویٹیز میں ذرا زیادہ اپنے آپ کو انوالو کیا کریں, فوکس رہیں, یہ ذرا الٹے کام نہ کیا کریں, اچھے کام کیا کریں. ہاں بالکل, یہ صحت سے بالکل ریلیٹ کرتا ہے ہمارے. اگر ہم خود ہی اپنے دشمن بعض اوقات ہوتے ہیں نا, ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں یا ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں کہ جس کے بعد سے ہمیں پریشانیاں اور مشکلیں ہوتی ہیں, پھر ذہنی صحت ہماری خراب ہوتی ہے. اس کے علاوہ خود کی عزت کیا کریں,
جہاں پہ ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں، خود کی بھی عزت کی ہے، سیلف رسپیکٹ بہت ضروری ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس اچھا ہونا چاہیے، کوشش کریں سیلف کانفیڈنس اچھا رکھیں، اور اگر آپ میں کوئی خامیاں ہیں، کوئی خرابیاں محرومیاں ہیں، اس کو زیادہ ایگزیجریٹ نہ کریں، اپنی خوبیوں کی بھی ذرا تھوڑا سا دھیان دیا کریں، شکر گزاری ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کا خیال کریں، اور لوگوں سے اپنے حالات کے ساتھ ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں تو انشاءاللہ صحت اچھی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور بہت زبردست آپ نے ٹپس دی ہیں، اور اس طرح کی ٹپس پہ ہمارے دیکھنے والوں کو چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل کریں، اور اگر واقعی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہی ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا کہ سیلف رسپیکٹ بے حد ضروری ہے، واک کریں، ایکسرسائز کریں، اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بیزی رکھیں تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ متاثر نہ ہو۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔